نحمدك يا من صمد نشكرك على ما هديتنا نسلم ونصلي على من اسمه أحمد نمدحه على ما هديتنا به شهادة غلبا لك بوحدتك بتفرد ألوهيتك لا شريك لك ونشهد أن من هو سندنا إماما أعظم الأئمة مخدوما وملزوما ومحبوبا ومحمود المقام عبد الله ورسوله محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءته إحداهما تمشي على استحياء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مکرم معزز حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس امت مسلمہ کے ظالمانہ دور کا جھٹکا ایسا آ چکا ہے جس کو مجبور ہو کے پرانا دستور یا رواج جڑا واض و نصیحت کا چلے آ رہا ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے واض نصیحت اور تبلیغ کے چھوڑ کے ذرا فرض ہو گیا۔ یہ مسلمان قوم تباہی کے کنارے پہ بالکل پہنچ چکی ہے، باقی دھرم کر کے گرنا اس کا باقی رہتا ہے۔ تباہی تے بربادی دے خطرات وہ اپنے اپنے مورچے پہ پہنچ چکے ہیں۔
اس واسطے مطلقاً شریعت اور اسلام دا اعتراض کرنا جیسا کہ پہلے بدستور ثابت چلیا آ رہا ہے، جس وچ آمیزش اس واز دی بھی ہے کہ ہر بندی اور پارٹی بیس کے اتنے واز اور جلسے ہوتے ہیں، ہر مکتب فکر دا آدمی اپنی طرف کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی تبلیغ کے انداز میں۔ بظاہر اگر وہ نہ ذکر نہ بھی کرے، اس کے دل دماغ کے اندر یہ سوزش پہلے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس طرز تے اس نہج تے واز کراں کہ سنن والوں یہ اعتماد آ جائے کہ حق سچ دی پجاری پارٹی ہے تو صرف میری ہے اور ہر فرقہ ہر جماعت باطل ہے۔ ایسا انداز اج دے اس دور اختیار کرنا اگرچہ پہلے صرف جرم ہا، مگر اج کے دور میرا کفر ہے، کیونکہ جڑے مصائب تے عذاب دے حلارے اس امت تے پہنچ رہے ہیں، غیر شعوری انداز کے اندر اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے کہ امت جلد تباہ ہونے والی ہے، جبکہ حق اور باطل بھی آویزش یا آمیزش نو ڈیزائن بنا لیا گیا ہے۔ دین کا تقدس پامال ہو جاوے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر دنیا تے ملک کی ہوس جڑی ہے یہ آدمی کے دل دماغ موجود رہ جائے۔ اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہائی کائنات دی کہ اصل مقصود انسان دا اللہ دا دین ہوئے، اگر وقت بچ جائے دین کو تو دنیا دے واسطے تبرعاً کوئی حرکت کر لوے تو اللہ پاک تمام برکتاں کے دروازے کھول دے، مگر آج کا دور ہے کہ اصل مقصود چونکہ دنیا ہے، وقار ہے، گھر بندی ہے، ملک گیری ہے، خواہشات نفسانی کی بندگی کی عبادت ہو رہی ہے، اگر کوئی وقت بچ جاوے تو کچھ عبادت تے دین والے پاسے لوگ خیال کر دیں، ورنہ اصل مقصود انہوں کا صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اس بنا تے قرآن و سنت دا واز سنن تو بھی دنیاوی کنا نال سنتے ہیں تے دنیاوی دل دماغ بھی آویزش نال سنتے ہیں، پیور تے خالص اسلامی نظریات نال کوئی شخص قرآن و سنت دا واز سنن واسطے تیار نہیں۔ تھوڑی جی یہ ابتدا تمہیں گل سمجھنے کو مشکل معلوم ہو سی، مگر جڑے ویلے چھپر اٹھ گیا تو وہ جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج اتنی بے حسی ہے کائنات، اتنی بے غیرتی چھا گئی ہے کہ ایک شخص دے سر دتے ایک ایسی قوم یا ایسا فرد مسلط ہوتا ہے جڑا اس دتے حاکمانہ انداز اختیار کر کے کہندا ہے کہ تم اے فلاں کام کر، اس کام دے اندر چاہے تیرا دین رہے یا نہ رہے تو یہ کام کرنا ہے، ورنہ تیرا وجود صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ وہ شخص ایک مسلمان قوم کا صدر بنیا ہوا ہے یا امیر، جس کے ماں پیو کا ہی پتہ کوئی نہیں، حلال حرام ہون کا ہی پتہ کسی کو کوئی نہیں، وہ دعوی دار اسلام کا ہے، مگر ایک کٹر کافر متعصب مرتد زیادہ کافر اس تے حاکمانہ ایک قول مسلط کرتا ہے، تو وہ مسلمان قوم کے سامنے یہ آواز اٹھا کے کہنا ہے کہ میں ملک جڑا ہے یہ تو بچا لی سا، باقی دین والا معاملہ سارے نال واسطہ اس کا کوئی نہیں۔
تے بڑی خوش اسلوبی نال قوم سن کے خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ نمازاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، مگر ایسے خنزیر سیرت آدمی دا نوٹس کوئی نہیں لیندا، چیخ پکار نہیں شروع ہوتی، اسلام دی آہو فغاں دی آواز فلک بوش شگاف ناریاں نال یا تکبیراں نال نہیں اٹھتی۔ ایسی قوم کے سجدے تے بھی لعنت، اس کی عبادت تے بھی لعنت، اس کے رکوع تے بھی لعنت، اس کے زکات دیون تے لعنت، اس کے مذہب تے لعنت، کیونکہ جب تک اپنے مذہب کی غیرت کا تقدس بندہ اجاگر نہ کرے اس وقت تک ایک ایسے حاکم کے تلے سائے تلے چپ کر کے رہنا، ایسا جڑا ظالم بھی نہیں ازلم بھی نال ہے، جڑا پوری دنیا ہی نہیں پورے عالم اسلام کے جگر دے اندر خنجر گھوپن واسطے ایک ظالم ڈکٹیٹر کی بات تسلیم کر رہا ہے، اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی اور ملک اسلامی دی سالمیت کا تقدس اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، حذاقت محمد کا خیال کوئی نہیں، ہلاکت محمد کا خیال کوئی نہیں، حدت محمد کا خیال کوئی نہیں، ریاست محمد کا خیال کوئی نہیں، سیاست رسول کا خیال کوئی نہیں، حسوبت رسول کا خیال کوئی نہیں، الفت رسول کا خیال کوئی نہیں، سنت محمد کریم کا در یقین کا خیال کوئی نہیں، معراج محمد کا خیال نہیں، اعزاز محمد کا خیال نہیں، معراج محمد کا خیال نہیں، ولایت رسول کا خیال نہیں، اصابت رسول کا خیال نہیں، ملاحت جمالت عظامت نصابت صباحت ملاحت رسول کا خیال نہیں، شجاعت رسول کا خیال نہیں، شوکت رسول کا خیال نہیں، 3535 کمالات شوبہائے نبوت نو لگار کے اپنے پیر تلے دے کے اتنا دیوس تے بے غیرت بن کے پھر اگر سجدے کرتا ہے تو سجدے کرن والے تے لعنت، مذہب والے تے لعنت۔ اس واسطے مسلمان قوم تے اب سب تو زیادہ جڑا فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک گیری تے ملک کے بچاون کا قطن خیال دل وچ کڈ دے، سب تو پہلے عزت محبت کی حفاظت کا تخاطر کائنات میں ہے۔ اس واسطے چپ کر کے یہ خنزیراں دے اعلان سن کے تساں تسبیحاں تے زور دے تواڈے بھی اپنے غیرت جہان چھوڑ کرو۔ اج وہ وقت نہیں اس واز کرن دا، اس نصیحت کرن دا کہ نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، یوں کرو، رفع یدین کرو، اور اپنے رنت چنگے پھوڑ کے کھلوو، جڑا مکا کے کھلاؤ یہودی ہے، جڑا آمین اچھی آکھے گا وہ بے ایمان ہے، جڑا انج کرے گا یہ بے ایمان ہے۔ اے واز اج کل سوا بے ایمان دے ہور کوئی نہیں کر سکدا۔ اج دا واز کرنا ہے تے اے کرنا ہے، اے امت جو تباہ ہون تے آ گئی ہے، اس امت نو اپنی تباہی کو بچاون دا تدارک کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ اج جو دور نہیں رہا، ایک رات واسطے خاموشی اختیار کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہزار آثار قیامت کے قیام کے ظاہر ہو چکے ہیں، چوٹی دیا نشانیاں 8 کے 9 باقی رہ گئی۔ جڑے ویلے تھوڑا جہا ٹھکارا آیا ٹھا پھا شروع ہو بجنی، اس ویلے اس قوم نے ہاتھ ملنے کہ افسوس کہ پیغمبر کریم کی زبان کی توہین کی ہے تو اساں کیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کلمۃ الحق عند السلطان الجائر هو افضل الجہاد، جہاد جڑا اسلام دا کوہان ہے، اسے جہاد دے اندر سب تو بڑا جہاد ہے کہ ظالم تے ڈکٹیٹر آدمی دے سامنے کلمہ حق دا جب تک بلند نہ کرے بندہ اس وقت تک تو منافق ہی رہ سکتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو کیا خیال ہے یہ ملک مسلمانوں کا ہے؟ افغانستانی مسلمان ہیں؟ صاف صاف گل کرو، نہیں تو بے شک وپار نال گل کرو میرے نال۔ اے اسلام ہے تے مسلمانوں اللہ کیا کیا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ او مسلمانوں میری گل سن لو،
اپنی گلاں وت بعد سوچتے پھریو لن یجعل اللہ، یہ گل ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میں کسے کافر نو اجازت دیاں کہ مسلمانوں تے چڑھائی دا رستہ اے اختیار کر، میں کدے بھی نہیں ہو سکتا ہوں، چاہے مسلمان جتنا ہی کمزور ہوئے، مسلمان قوم جتنی بد کردار ہو جائے، مسلمان قوم جتنی بد عمل ہو جائے، جب تک میرے کاغذوں کے اندر ہو مسلمان لکھے جانے، میں قسم کھا کے کہنا لوگوں مینوں خدا پاک ہون دی قسم ہے کہ میں کدے کسی کافر نو یہ اجازت نہیں دینی کہ اتوں لین لے کے مسلمانوں تے چڑھائی کر دے۔ گل سمجھ آئیے؟ بخشیا گھروں آن کی کہڑی ضرورت ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں تے کافروں اجازت نہیں دینا کہ تھی میری زمین تو اتوں لگ کے تینوں تے چڑھائی کرو۔ کوئی سمجھ آئیے کہ جی تیرے ملک دا حاکم یا وزیر یا کوئی ملا یا پیر اگر اجازت دینا ہے کسی نو تو چھڑا کسی نو ہی نہیں بلکہ ایسے کتے نو، ایسے کتر خنزیر نو، ایسے عیاش تے مکار بدماش کافر نو جس دی بات تے اعتبار کرن والا ہی کافر ہو، جس کی گل منن والا بھی مرتد ہے، جنہیں قرآن پاک نے آخیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم کافرین۔ او ایماندارو میں تمہیں مت دینا پیا یہودیاں تے عیسائیاں وچوں کسے ایک دی گل بھی تمہیں منن دی اجازت کوئی نہیں، بھاویں چنگی گل آکھن تے بھاویں مندی گل آکھن یا بھاویں قسماں چک کے آکھن تے بھاویں تمہیں مسیحاں چ وڑ کے آ کے قسماں چا دین، جیڑی گل یہودیاں تے عیسائیاں نے کرنی ہے بھاویں وہ چنگی ہوے تے بھاویں گندی، مسلماناں تے میں ایک قانون لاگو کر رہا انہاں دی گل تے اعتبار کرنا نہیں، انہوں کی گل پہ بھاویں وہ آخر بھی پے جو تمہیں کشمیر لے کے دے دینا، بھاویں تمہیں آخر بھی صحیح کر دے تے معاف بولو بولو للو بولو سارے بولو ہے، بھاویں آخر بھی پے کہ تمہیں اصا ساتھ دینا، تمہیں رشتے دینا، اپنی چھوڑی اتوں بھیج کے تے نال پرنا کے دینا، تمہیں اتنی دولت دینا، بھاویں سچی گل بھاویں کوڑی، اللہ فرماندا ہے ان تطیعوا جے کر تساں آکھا من لیا انہاں دا یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، وقت تساں سیدھے مرتد بن جاؤ گے، نہ تہاڈیاں نمازاں تے نہ روزے نہ حج زکات نہ اسلام دا دعویٰ تہاڈا۔ اللہ کریم فرماندا ہے ادو یہودیاں تے عیسائی تاں اللہ دے پاک رسول فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، نہ اہل کتاب والوں دی گل دی تکذیب کرو تے نہ انہاں دی تصدیق کرو، تصدیق نہیں کرنی انہاں دی گل دی، تے جیڑا بندہ کسے یہودی تے عیسائی دی گل من لوے تے آکھے میں مسلمان ہاں، اللہ فرماندا ہے ہن شک نہ کری کہ مرتد بن گیا ہے، کیوں میرا قانون ہے کہ کسے کافر نو میں رستہ نہیں دیندا، مسلمان تے اے نامراد بے پیوا جدا رستہ دے چکا ہے، اینو مسلمان کہن والا بھی کافر ہے۔ کئی سمجھ آئی آئے جی ہوں تیرے پاکستان چو لگ کے تاں افغانستان پہ حملہ کریا ویڈیو ابن ویڈیو تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ چوکھا تیر تین چپ کرن دا موقع کہ اجو حال حال کرن دا وقت ہے۔ جو تسی معلوم ہوندے ہو بھائی اسلام دا بالکل رتی تے نال کوئی مس نہیں کی،
اتنی قوم بے حس ہو چکی، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کر کر کے چھوٹے موٹے مسائل میں پہاڑ کھڑے کر کے ایک دوسرے کو امت پھٹ چکی ہے کہ ہوں خطرے کا الارم پوری قوم کے سر پہ، مگر احساس کسی نے سہنے چی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کریمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ کریم نے بھی، خود اللہ پاک نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی اعلان کیتا ہے کہ جب عذاب الہی آئے گا بے گناہ بھی بچے رگڑے جان گے۔ یہ نہیں کہ صرف گناہ گار طلبے ویسن کے بے گناہوں چھوڑ دیتا جائے گا، نہ ثم تبعثون علی نیاتہم، رواہ البخاری۔ و تو اس کے بعد دن قیامت اپنی اپنی نیتوں کے سر پہ ہر کو اٹھایا جائے گا، ورنہ جب عذاب آندا تو پوری قوم نو اپنی لپیٹ لے گی۔ ہاں چیخو گے کہ نہیں؟ بولو آئے چیخو گے؟ ہوں میرا خیال ہے کشمیر جاون تو پہلے بھی نہ سورا نام دو۔ کئی گل سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئے لفظ قرآن مقدس نال ساڈا تعلق ہے، زبان محمد رسول نال ساڈا تملق ہے، نہ تعلق چھٹ سکتا ہے نہ تملق چھٹ سکتا ہے۔ کوئی گھر راضی ہے تو بھاوے اللہ ہو۔ اصل اس وقت ضرورت کس چیز دی ہے ضرور دسنا پڑتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے تو صرف حیا کی ضرورت۔ کس دی؟ حیا دی کہندا بولو مسلمان تے اللہ دی قسم ہے سب فرائض تو پہلا فرض آج یہ ہے کہ اپنے گریبان جھانک کے دیکھے میرے دل وچ میرے اللہ دا حیا بھی ہے کہ نہیں۔ جو ان پوری شریعت اسلام نو کرائم بیک تے چاڑ کے یا ریٹارٹ دو تے چاڑ کے یہ ایک کٹو مکھن نکالو، لب نکالو، مغز نکالو، ست نکالو، ایسا نکالو، تت تے التا نکالو، ایک کوئی نقطہ وچوں نکلتا ہے کہ شریعت دا تقدس بنتا ہے تا اللہ دے حیا نال، محمد دا مقام بنیا تا اللہ دے حیا نال، مقام رسالت دیاں رفاتاں تے بلندیاں آئیں تا اللہ دے حیا نال۔ پوری شریعت دا نچوڑ کڈو، سارا خلاصہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مقام دا خلاصہ ہی صرف یہ ہے کہ مومن آدمی دے دل سے اللہ دا حیا ہونا چاہیے۔ کہ ہونا چاہیے؟ تھوڑا جہا اس کو کھولیے اللہ دی توفیق نہ۔ جس قوم میں اپنے مالک دا حیا پیدا ہوتا ہے اس قوم نو اللہ پاک فوری طور پہ اس کا بدلہ ہے۔ ساری عبادت ہیں، تمام عبادات ہیں خدا بندے کو دوسری، کسی عبادت دا بدلہ اس دنیا کے اوپر جلدی نہیں ملتا کہ نہ مکمل ملتا ہے۔ ایک حیا والا مقام ایسا ہے بندہ جدوں دل چ اللہ دے حیا دا وعدہ کرتا ہے اللہ بغیر کسی مدت کے تاریخ کے فوری طور پہ اس کی عزت کے ملک کی لا دینا ہے۔ اس واسطے وہ آیت میں اسے بھی نات پڑھی ہے، قانون خدا بندے کو دوسرا عذاب الہی سر تے منڈلا رہا ہے، قوم اپنے اندر اور کوئی علاج نہیں دیکھا، سب کو زیادہ علاج اس کے ذہن کے آیا کہ میں وعدہ کرا اللہ نال، اللہ جتھے جتھے میں بے حیائی کیتی ہے اس تے کلمہ تو پھیر دے، اج کے بعد میرے دل میں تیرا حیا ہو، تیرا کیوں سی بولو۔ قرآن گواہ لے، اللہ دی قسم ہے قرآن گواہ ہے کہ بندہ جدو سچے دل نال ہی کچھ وعدہ کرتا ہے اللہ فوری طور پر اس بندے دا حیا کرتا ہے۔ اتنا پیارا اللہ نو عرش نہیں ہوتا جتنا پیارا اللہ نو حیا والا بندہ پیارا، جی اپنے عرش نو زوال نہیں لگن دینا اللہ پاک، انج طرح اس حیا والے بندے دی عزت تے آنچ نہیں آ دیتا اللہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، اور تھوڑا جہا ہے میں تھوڑا اللہ کرے میں سمجھا سکا، تسی سمجھ سکو، پھر دونوں
تساں تے میں رل کے یہ عمل کرن دی اللہ پاک کو توفیق دے۔ جے اللہ دا حیا بندے دے دل وچ ہوے تے چلدی ہوئی چونٹی دے سر دے اوتے پیر بھی بندہ بولو بولو جے اللہ دا حیا دے وچ ہوے انسان تے رہ گیا انسان، شریعت تو رہ گئی شریعت، اسلام تو رہ گیا اسلام، ترے منی لاش تو رہ گئی اپنی جگہ تے، کیڑی ٹر رہی ہے چیونٹی ٹرتی جا رہی ہے، مگر بندہ ویٹ کے پیر دین لگتا ہے تے فوراً انہوں حیا دل چاہتا ہے میری حالت نو دیکھ کون رہا ہے، میں جی اپنے اتنے ظلم برداشت نہیں کرندا اللہ دی مخلوق تے بھی زیادتی برداشت ہے۔ جدوں چیونٹی دا بھی حیا کرتا ہے تے خالص کئی خاطر کرتا ہے اللہ کی خاطر۔ ہوں اگلی گل تو تساں آپ جانو جڑے بندے رسول پاک دا چہرہ رگڑوا کے تے اروڑی تے سٹ دے اس ویلے انہاں نوں حیا کہڑے خدا دا ہوتا ہے؟ گل کرنی تو چاہیے نا، چلو بہرحال تساں باز تو نہیں آنا مناون کو رگڑاون کو، مگر گل تو کرنی چاہیے۔ جیسے نائی اس طرح پھیر رہا ہے رگڑ رہا ہے، سنتا تو شعیب یہ تیری بھی کوئی نہیں دہڑی جڑی رکھائی کرنی، یہ مکمل کر میری کڈ نہ لوا، توجہ ہے ہو گیا ہے ہوتا پہ سارے حیا نے بیٹھے نہ جو بے حیا کوئی نہیں، یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ہوں اتنے آبادی آن دو گے کہ نہیں؟ جنہ کی اگے کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کر اور تیری تو ہے یار پر ایسا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کر، جنہ جنہ رسول اللہ دا حیا کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر۔ اگر بندے دے دل چ اللہ دا حیا تے شرم ہے، سدویں کوٹھے چ بیٹھا ہے تحت سرا تو تلے چلے، دوپہر ہوندے 12 بجے روزے نال بیٹھا ہے، کول پانی پیا شرابن طہورا دے گلاس تے بھرے بھرے پے، انہوں اے نفس کہندا ہے کہ اتھے تے ہوا دا گزر بھی نہیں اور نر چڑے نو اتھے آن دا حکم بھی نہیں، تو انج کر چپ کر کے اے گھڑا منہ نال لا کے سارا چھیتون تینوں دیکھن والا کوئی نہیں، بہرحال روزے دا روزہ ہی ہے تے کھوجے دا کھوجا بھی ہے تے گوزے دا گوزہ بھی ہے تے کوزے دا کوزہ بھی ہے، بوزے دا بوزہ بھی ہے، خربوزے دا خربوزہ بھی ہے، تو انج کر لا اے گلاس بھر کے اپنے منہ نال لان لگا ہے، ایتھوں آواز آئی ہے حیا کر وہ دیکھ رہے حیا کر وہ دیکھ رہے، اٹھائی گلاس بن دینا ہے، گھڑا تروڑ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول اس واسطے فرمایا ہے جڑا بندہ صرف اللہ دے حیا دی وجہ کو کسی دی عزت نو دیکھن کو اپنی اکھاں تھلے کر لینا ہے، میں محمد نو اللہ دی قسم ہے کہ 60 دن تک ایمان کی شرمی ہوتے دل وچ موجود ہے۔ یہ بندہ جڑا اتنے پردیاں وچ بیٹھ کے اپنے اللہ دا حیا کر رہا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ میری صفت تے ہے ہی ہے کہ پردیاں تو اتو ہو کے دیکھنا بھی میرا کمال، پردیاں دے تلو اتو ہو کے سننا بھی میرا کمال، پردیاں دے پیچھے ہو کے دیونا بھی میرا کمال، پردیاں تو اتا ہو کے کچھ لینا ہی میرا کمال، اس میری صفت میں کوئی شریک نہیں، اس واسطے حیا کر کے صرف اللہ پاک دا کر، اس انداز نال کر کہ تینوں پتا ہوے کہ میں اس حالت وچ ہاں کہ نبی میری طرف نہیں دیکھ رہا، ولی نو پتا کوئی نہیں، میں پردیاں دے اندر ہاں تے پردیاں تے غیبہ وچوں جاندا تے سندا تے کون سندا تے جدوں امت دا حال اے ہوئے کہ 60,000 70,000 پردے تے او مٹی دے ڈھیراں وچ موئے ویکھ رہا ہے، ہور جے کافر کدوں دوے ملک چ مول لینے پیندے، اے صفت تے کہندی بولو پردیاں تے پیچھوں ویکھنا تے سننا اے مقام تے کہندا ہے،
کہ کمال ہے پردیاں دیاں عورتاں تو اتو ویکھن والے اللہ نو چھڈ کے تے بندہ جا کھلوندا ہے اس قبر دی سراندی جس مردے دے بال بچے بھوکے بانے گلیاں چ روندے سو گئے انہاں نو ہاتھ سر تے پھیرن والا کوئی نہیں جنہاں دیاں بیویاں اگاں کوئی لائے گیا نتھو کھتو ٹیٹو سوچو فچو سلو جنہاں دے مربے ہور لائے گئے یہ ایڈا بے غیرت تے بے حیا ہویا ہے کہ جیون جوگے خدا نو چھڈ کے پردیاں تو ویکھن والے خدا نو چھڈ کے پھر بھی انہاں نو جا کے سڈ ماردا ہے جڑے آپ جوگے بھی نہیں ہے 3.5 کلو دا پتر پکڑ گیا کوئی نہیں اور پردے دے اندر ہے مگر وہ دل پوچھتا ہے کہ وہ ہے جڑا پردے دیا عورتیں جی مجھے دیکھ لیتا ہے اس کا حیا کر اندازہ لگا آدم علیہ السلام نو اللہ کریم فرماتے اے ہے کہ تو اتر جاؤ اہبطوا منها جميعا اتر جاؤ مختلف روایت میں اللہ ہی صحیح تعداد جان جی 40 سال توڑی روتے ہی رہے ہوں تیرے میرے اما تے بابا تو تم اللہ فرماتا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم فتلقا آدم میں آدم نو بہشت وچوں بولو توڑ چھڈیا تے آخیا چلے جاؤ اتنے تے رہن کی جگہ کوئی کچھ کر کتر کے آؤ تے تاں اتنے آؤ ایویں فارغ بیٹھ کے کھاون پیون دا مقام کوئی نہیں جاؤ کچھ کھٹ کما کے لے آؤ لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین جاؤ زمین دے اتنے کچھ جا کے کھٹ کماؤ کچھ مدت تو ہی جا کے اتنے چلے جاؤ اتوں بن کے کھٹ کماؤ اتنے دل لگا کے نہ بیٹھ جانا تھوڑیاں کمائیاں جدو ہون گیاں پھر میں تمہیں اتنے بلا لواں گا اسے پتا فی الحال تر جاؤ اتوں جاؤ کچھ نہ کچھ جی کوئی کردار تا نہ ہوئے اتنے فارغ بیٹھ کے کھاون والے سانوں کچھ دیر نہیں چلو جی اتار دیتے گئے مگر پوری دنیا تقریباً مارے مارے پھرتے رہے اس باوجود اللہ کریم فرمانے حیا کٹ کٹ کے آدم دے دل وچ میرا بھریا ہوا سی کہ درختوں کے پتے لپیٹ کے اپنی شرم دیا جگہ بھی لگاؤندے رہ گئے اور درخت کے پتے چوس چوس کے کھاندے رہ گئے مگر کمال ہے جدوں دل کو خدشہ تے دگ دگا تے بلبلا تے زلزلہ تے زلزلہ آئے کہ میں کیویں کر کے پکاراں کسے غیر نو نہیں پکاریا کسے دا وسیلہ نہیں دیتا کسے دا ہیلا نہیں کیتا سب پرندہ 40 سال دے بعد کہنے ربنا بڑی اوکھی گل ہے میرا حیا ایڈا غالب آیا ہے کہ ادھے ہولیاں ہور کسی نو واجاں مارن کی اجازت نہیں ایڈا حیا غالب آیا ہے ادھے ارحم تے اقرب تے اولا تے عرفہ تے آلہ تے اضحا ابہا تے اضحا ہون دے باوجود کسی ذات دا وسیلہ دین کی ضرورت نہیں جے وسیلہ دیواں تے پھر اللہ کو بدظنی پیدا ہوندی ہے اللہ فرمان گے میں جو تیرے کو زیادہ قریب ہاں میں جو تیرے نالوں زیادہ مہربان ہاں تو میری شکایت کیوں کی ایڈی عدالت میرا فقیراں تے پیراں یا میرے اولیاء تے نوریاں دے ہارے دیتے نہیں حیا کر نہ کیتا کر میرا حیا تے تاں ہے کہ تو سمجھے کہ میری شارب تو میرے میرا مالک موجود ہے ساری دنیا کو زیادہ مہربان ہوئی میرا اللہ موجود ہے اس وقت حضرت آدم نو ایڈا حیا غالب آیا ہے کسی دا وسیلہ تے کسی دا ہیلا نہیں دیتا تے جڑے کہندے ہیں وسیلے دیتے وہ بکواس کردے ہیں پکا دا پکا آدم علیہ السلام حیات شرم دا چشمہ پھیلیا ہوا ہے وہ سڈ مار دیں اللہ فرماندا تلقا آخو تلقا
مار بیٹھا جفا مار بیٹھا تلکا مار بیٹھا جفا تے کہنے لگا جی جفے مارن والا کہندا ہے میریاں انگلیاں تے ٹوٹ جان گیاں پر میں تیرے دروازے دا کنڈا چھڈنا کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کہتا ہے 40 سال اور میں دے کر تے چل روندا رہ جاواں 80,000 سال کیوں نہ ہو جائے میری جتنی جیتنی تے زندگی موجود ہے ربا تیرے ورگا اور کوئی نہیں۔ پردیاں چوں ویکھن والا کون ہے پردیاں چوں سنن والا کون ہے پردیاں دے اوتے رہ کے وٹ وی دین والا کون ہے پردیاں تو اوتے رہ کے وٹ وی دے کے کھول لینا کون ہے۔ اس وقت اللہ جدا آرام بھی تو ہے اکرم بھی تو ہے اکبر بھی تو ہے عرفہ بھی تو ہے اولا بھی تو ہے۔ اللہ فرماتا تلقا آدم من ربی جفا مار کے نئے کلمے آدم نے اللہ کو جفا مار کے نئے کلمے آدم نے کہتے کو وہ کہڑے کلمے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا توجہ ہے اللہ ہوں تو میں جڑا کچھ کیتا ہے نا انصافی اپنے نام توجہ ہے جدو قوم کے اتنے تباہی دے حالات جرمٹ کر کے آ جان اس وقت وہ ایک علاج ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ میں نئے سرے تو توبہ تائب ہو رہا ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے مگر دل میں میرے حیا ایک تیری ذات کا ہے پردے وچ ہوواں گا تبھی میں سمجھا گا کہ میری حالت دیکھ رہا ہے جگلا وچ ہوواں گا تبھی دیکھاں گا کہ میری حالت وہ دیکھ رہا ہے لہذا تیرے حکم کے خلاف میں قتل نہیں کر سکتا۔ ربنا ظلمنا اللہ جی میں ہوں تو کچھ کیتا ہے کہ ظلم کیتا ہے اپنی جان تے نا انصافی کیتی ہے اپنی جان تے مینوں چیتا بھول گیا ہے کہ میں وہ دانا گندم یا اس کا جوس پی بیٹھا میرا چیتا ٹکانے تے آندا تے میں کدے بھی میرے نہ جانا کیوں حیا تے شرم تے میرے وجود بھریا تے ٹوٹیا ہوا میرے اللہ تیری ذات دا حیا تے حیا بھی تیرا ہی ہو سکدا کیوں ساری اکھاں دے سامنے تو نہیں ٹٹولن وچ تو نہیں آندا بولن وچ تو نہیں آندا ویکھن وچ تو نہیں آندا سنگن وچ تو نہیں آندا حیا اسے دا ہوندا ہے جڑا کول بھی نہ ہوے سامنے بھی نہ ہوے تے پھر بھی بندہ سمجھے کہ وہ ویکھ رہا ہے۔ جٹ دی کھیتی کو تو لگنا ہے نا گزرتے ہو کما دی چو اگے پیچھے ویکھ گنا ایک گنگلو ہے چنگا موٹا تازہ گیا یہ منہ چ ویک کے پانی کا چھلکا ڈھے پیا اگے پیچھے ویکتا ہے نا جنگلی گدڑ آ ویک کے بھائی کوئی نہیں ویک رہا چپ کر کے پٹ کے کندوری اپنی ولیٹی جی وہ کول خانے واسطے لائی جا رہا ہے وہ ولیٹ کے کچھ مار کے کوئی سمجھے سینے گوئے کے لگ نہیں سکے جیتی نہیں۔ اچھا جڑے ویلے پٹن لگا ہے ایک دو کماد دے کونے تو ایک بندے کھگورا مار ہے ویکھیا تے ہو سی حاجی متل گنا سی اسے کا چپ کر کے پیچھے ہٹا وہ آ کے پوچھدا یار تو میرا خیال ہے کماد وچ ور کے تے گنا توڑن کی کوشش کر دے اسے تے پھر ہٹ کیوں آیا ہے اکھے جی میں تانوں ویکھ کے مینوں حیا ایمان نال دسو کہ حیا ہے تے تھلے دا ڈر ہے بولو یہ حیا سو یا لڑ کا ڈر ہے حیا تو اس کا ہے جہاں سامنے نہیں وہ بولن نال ہی نہیں پتہ لگتا ٹٹولن نال بھی نہیں یہ باوجود وہ دل کار کار کر رہا ہے تیرے میرے سامنے نہیں ہے چاہے میں 7 دھرتیاں تو تھلے بھی ہو جاواں وہ اکھی مینوں دیکھ ہی رہی ہیں لہذا وہ ویکھدے ہوئے میں اللہ دی مخلوق تے ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے
وہ ایک پیر کی گل میں تمہیں اگے غالباً سنائی سی. جنید بغدادی لو چوتھی سن چوتھی مرید انہوں نے بالکل بڈھے پیپے. انہیں ایک دن آخیا جی 12 سال ہو گئے اصا تاری غلامی دے رہے ہاں تے ہوں مہربانی کرو ساری جان چھڈو سانو اجازت دیو جی اسی بھی اگاں جا کے لوگوں بیعت کریے تے فقیری دسیے تے لوگوں بھلی بنائیے. شیخ صاحب نے فرمایا جنید بغدادی آکو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ جنید جڑا کہندا سی علمنا مقید بالکتاب والسنہ بھائی ساڈے علم دی دور یا قرآن ہے یا حدیث ہے اسا تیسرے گھر کسے نوں نہیں جانتے. وہ کہنے لگا چنگا یار تسی بہتا تنگ کر رہے ہو تو میں تینوں کل سویرے تمہیں دیا. صبح سویرے سارے سدیا ایک ایک چاقو بھی ہاتھ دیتا ایک ایک کبوتر جاؤ وکھرے وکھرے رکھو وقت جا کے ذبح کر آؤ تمہیں کوئی دیکھے نہیں. وہ دوڑ دے گئے 12 سال کے تھکے ہوئے سن پتہ نہیں انہیں تقبیر پڑھیا یا نہیں گئے تھے چھٹک سے بٹک دے دے سدا وٹ کر کے اسی طرح کبوتر بھی واپس لایا ہے ذبح کر کے چاقو بھی نال. ایک بیچارہ لنگڑا گیا رہ گیا بڈھا جڑا سی بزرگ انہیں آخیا جی سانو دیو ہلایت. حضرت صاحب نے فرمایا یار اس تے آن دیو اس نو. آخی جی پتہ نہیں کہڑے ویلے آئے گا. دیر کے بعد وہ بڈھا آیا وہ ہاتھ میں جیندا جاگدا کبوتر بھی تے چاقو بھی اسی طرح. حضرت صاحب پوچھا بھائی تینوں کی ہو گیا نکل گیا تو جی تو اتنا سالم لے کے ذبح کیوں نہیں کیتا. انہیں آخیا جی تسی نہیں کرن دیتا. انہیں فرمایا کیویں اچھا جی جا رہے سا تسی آخیا سی اتنے ذبح کرنا جتھے تمہیں کوئی ویکھے کوئی نہ. رب دی قسم میں تو ہر دھن گیا جتھے ہی گیا اتو ویکھ رہا نہ وہ مجھے لکن کی کوئی جگہ ملی ہے نہ میں ذبح کر سکیا. اس واسطے حضرت صاحب اٹھے انہیں سینے نال لایا انہیں آخیا یار ولایت لڑن کے قابل صرف تو باقی سارا کٹے کا پرالا کٹھا ہے کوئی قابل بابل نہیں کوئی. حیا ہوتا ہے اصل اتنے جتھے پتہ ہوگی کہ وہ ذات پردیاں تو ہی اتنے ہے اندھیریاں تو ہی اتنے ہے. وت بھی جدو دائیا پیدا ہوا ہے کسی نے شور پکار کرن دا کسی تے ہاتھ مارن دا کسی تے اکھ رکھن دا کسی تے پیر چاون دا فوراً وہ دل میں چاہتا ہے میری ایک ایک حالت وہ دیکھ رہا ہے جان رہا تے سن رہا ہے. میں جی ہاتھ ہلاواں تو اجازت نال ہلاواں ورنہ میرے جہا ظالم ہو کوئی نہیں ہونا چاہتا. کام جدا بے حیا ہو جاتی ہے یہ جائے عذاب اس وقت وہ سر تے مسلط ہو جائے. تسا ہوں الیکشن چکر آؤ کہڑا بندہ کتنے بندے نے جڑے آتے صرف سنن والا کون ہے پردیاں چوں ویکھن تے سنن جان والا کون ہے تے دوے پاسے ہی ویکھ لو کتنے ناسور نکلتے ہیں جڑے آخر پیر صاحب بھی سنتے ہیں بغداد والے ہی سنتے ہیں قبر تے جاویے وہ بھی سنتے ہیں کان بھی سنتا ہے کنی موٹھی پی وہ بھی سنتی ہے پیر دیا بلیاں جانتی ہیں. بابا کھوتے شاہ جڑا وہ پیو ہوا اگر وہ ہوا نکلیا تو بھی دستا اتنے بندے آتے پے. قانون ایسی حیا اس ذات کا ہے جہی ذات سامنے تیرے موجود نہیں جہی ذات نو حواس معلوم نہیں کر سکتے بغیر اس کے دل کا تیرا عقیدہ ہے میری ایک ایک حرکت نو دیکھن تے سنن جان والا کون ہے. یہ سمجھ کے بندہ کسی چوٹی کے سر تے بھی پیر جڑا سالم ملک کے سر کے پیر پہ بھی لینا ہے معلوم ہوتا ہے بندے کا تخ بھی کئی سمجھ آتی پی جی اسی تھی چپ کروائیے تو بندے کے پتر اصا بھی چیخ سو تو نہیں بولو چیخو ہاتھ کھڑا کرو جڑے چیخن خیال کر لو کہ یہ نہیں کہ انتظار کرو جو ہوں پتہ نہیں کدو چیخنا ہونے آپ چیخنا شروع کر دیں. یار چیختے نہیں پہ ٹیکتے پے اتنے چیخنا ہے ٹیکنا نہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ ملک کی ایک نال ایک بچ سکتی ہے. مسلمان قوم اپنے وجود دیا دائیاں اڑا سکتی ہے مگر اسلام کی سرزمین کے کافر کو براجمان ہونے کی اجازت نہیں. اللہ اچھا خیر چلو تھوڑا جہا حیا کا سبق تھوڑا جہا ٹوریے نا سکتے تو نہیں پے بالکل. اچھا چلو چند منٹ ہی تے ضائع کرنے. واہ جی واہ ہر عبادت کے ثواب تے بدلا یہ اصل قیامت ملنا ہے تے کچھ دنیا تے ہی ملتا ہے پر نزدیک نہیں ملتا ذرا دور جا کے ملتا ہے. ایک حیا والی عبادت ایسی ہے بندہ جتھے خالص اللہ دے حیا دی وجہ کو
اپنا ہاتھ روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، اپنی زبان روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، اپنا کپڑا روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، اپنے پیر کو روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، دوسرے دے گلے کرن تو زبان روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، دوے دی عزت ویکھن تو اکھ نو روک لینا ہے اللہ دے حیا دی وجہ کو قبر کو پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ دے حیا دی وجہ تو، کسی نو وسیلہ نہیں بناوندا اللہ دے حیا دی وجہ تو، کسی دی آسان کتے کنڈے نہیں پکاندا اللہ دے حیا دی وجہ تو پڑدا ہے۔ اللہ فرماندا مینوں خدا ہون دی ذات دی قسم ہے ہر عبادت دا بدلہ دیر نال دیاں گا مگر حیا کرن والا دا بدلہ ہونا شروع کر۔ اللہ رہ گیا یہ کہ اس حیا تے شرم دا بنیاداں اٹھائیں تے اس کوٹھے نو مکمل کیتا ہے تے یونس علیہ السلام نے، بنیاداں بٹھیاں آدم علیہ السلام نے دا کوٹھا تیار کیتا ہے حیا الوہیت دا تے کس نے؟ حضرت اللہ کریم فرماندے اذ ذهب مغضبون اذ ذهب مغاضبا، او مچھلی والا یار ساڈا یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جدوں گھروں نکل گیا ساڈے پوچھے بغیر، میرے پوچھے بغیر گھروں نکل پیا تے کیویں نکلیا؟ ذہابا لگا گیا تے پیچھا مڑ کے اس دیکھیا ہی نہیں تے کیوں نکلیا؟ اللہ فرماتا مغاضبا، ناراض ہو کے چلیا گیا۔ کون؟ یونس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کے کہیں اتنے ناراض ہویا۔ ایدا پتہ اج تک مینوں بھی کوئی نہیں لگا، تسی بھی فیصلہ نہ کریو کیوں؟ اللہ کریم فرماندا مغاضبن، مغاضبن باب مفعل ہے تے باب مفعل دا خاص ہے دوہاں ولاں تو ہوندا ہے، مگر ایک پاسے اللہ نے زور دے کے فرمایا ہے اے پتہ نہیں اللہ تے ناراض ہو کے ٹر پیا ہے کہ ہاں اللہ نے انہاں نوں عذاب کیوں نہیں دتا، اے اجے تو کیوں ٹردے پھردے ٹھیکدے پھردے نے، تے یا اپنی قوم تے ناراض ہو کے ٹر پیا ہے کہ اجے تو یہ جیندے کیوں پھردے تے گلیاں کوچے ٹھیکدے پھردے نے، اے کیوں نہیں عذاب الہی دا خوف سمجھ کے چیخا باکا کیوں نہیں پاندے، یا تے قوم تے ناراض ہو کے ٹر گیا یا اللہ فرماندا ساڈے نال رج ہو کے ٹر گیا، جلدی عذاب انہاں نوں کیوں نہیں دیندا؟ اس وقت میں منہ کر جانا اللہ ہی جانے کیڑا مانا مقصود ہے۔ بہرحال اللہ فرماندا ہے سی ساڈا اپنا ساڈا اٹھایا ہویا پر لگا گیا تے پیچھا مڑ کے اس دیکھیا بھی نہیں تے کیوں جاندا پیا ظن علن نقدر علیہ، اس نے گمان کیتا صوفی صاحب نو جگاؤ، اس دا گمان یہ سی کہ میں جو جا رہا مینوں پیچھوں حقل مارن والا کوئی بھی نہیں، مینوں ٹھاکن والا تے روکن والا ہی کوئی نہیں، ایک گمان ادا ہو گیا۔ اللہ کریم فرماندے ہیں جدو گیا دریا کے کٹے دے اتنے، پھر جدو جا کے جہاز سوار ہویا جب پانی کی آخری گئی وہ کشتی ڈبکو دے کنت باونج چپر پار کن، اتنے نہ ملا مہانے کم آئے نہ ونج تے بیڑیاں کم آئی نہ چپراں تے لچراں کم آئی، پانی دے چکر دے اندر جڑے ویلے بیڑی پسی مہانیاں نے ملاحن حال حال وہ بیڑی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی نوکر نٹھا ہویا سردار دی اجازت تو بغیر ساڈے بیڑی تے آ چڑھیا ہے، حال وہ مارے گئے، حال وہ ادھر ادھر تکیا یونس علیہ السلام نے، بندہ اور کوئی نظر نہ آیا، تاں پتہ لگ گیا کہ ہائے ہائے میں بھول کے اتھوں آ گیا، میرے دل دے اندر سب تو پہلے خیال آنا چاہیے سی کہندا بولو بولو انسانی تقاضے دی وجہ کو بھول گیا میں اپنے پیروں تے کہاڑی مار بیٹھا، ہائے ہائے میں بڑی غلطی کی ہے، اس غلطی کے انداز دے اندر حیا دا حملہ ہو گیا تے شرم دا، اس وقت اللہ دا حیا کر دیا ہوا آپ کہندا یار دعائی نہ پاؤ میں آپ چھال مار دینا سمندر وچ تاکہ تہاڈی جڑی بیڑی تے کشتی ہے گھمر کولوں بچ جائے۔ آپ جڑے ویلے چھال مارن لگا اجے تیاری پیا کردا سی ادوں
جدوں اللہ نے ایک وڈے مانگر مچھ نو کڈ کے سمندر دی تاہ تلوں سڈ مار کھائے اللہ فرماندا جیڑا میرا حیا کرے میں اسی ویلے اوندا حیا بھی کر دے میں سفر نہیں رہن دینا ویکھ نہیں رہن دینا اس نے جب آخیا میں چھال مار دا کیونکہ مینوں ہوں حیا تے شرم دا غلبہ ہو گیا واقعی میں بغیر پوچھے تے آ گیا جڑے ویلے او بابے نوں جگا چھڈو جی جڑے ویلے انہوں نے چھال مارن دا ارادہ کیتا اللہ کریم فرماندے ہیں میں او مچھی نوں چھڈ کے آ گیا او مچھلی پانی دے اوتے آ جا میرا مظلوم بندہ چھال مارن لگ گئی منہ اینا پار کے اس نو اپنے اندر گھٹ بھر لوی تو کنڈا نہ لگن دینی نہیں تو تیرا بوٹا ٹاپر کے ستیا ناس کر دیا گا یہ کر کے انہوں لکو لینا اپنے اندر اپنے پیٹ میں تو اس نو یہ کر کے کرنا ہے جی ترک کے اندر کوئی چیز لک جاتی ہے کہ یہ سمجھے کہ جی کوئی رستے تے پئی ہوئی ڈگی ہوئی چیز بندہ جا رہا ہے رستے تے پہ ہوا کوئی سونا یا روپیہ تے چاندی جلدی جلدی چاہ کے پا اس دی جگہ نو حالت بگاڑ دینا ہے کہ ٹرن لگ جاتا ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگ جاوے اس واسطے بڑی اچھی جگہ تے لکا لینا ہے انہی طرح میرے بندے دا گھٹ بھری جی رستے تے پئی ہوئی چیز دا بندہ گھٹ بھر لینا ہے تو بھی گھٹ بھر لیں کسی نو پتہ نہ لگن دے اس واسطے فالتا کام ہوئے اللہ فرماندا ہے لقمہ بھر لیا مچھلی نہیں ہوتا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حالانکہ ایسا کیتا اللہ کا قانون جڑا ساڈا حیا زمین تے کرے برو بہر وچ کرے جڑا میاں سمندر دیا تہواں وچ کرے پاویں سنگریزیاں دے اوتے کرے پاویں پانی دی سطح تے کرے حیا کرنا ہوتا کم حیا دے بدلے حیا کرنا میرا کم میں حیا دا ادھار کدے نہیں رکھیا مچھلی نے انہوں لقمہ بنا لیا کینوں کیا بس بولو آؤ بچے نے جگہ سر تھلے منڈی پہ اینا کالا اتا دیکھ اللہ اللہ یہ اتنے بیٹھو تو اٹن شن ہو کے بیٹھو ہو سکتا ہے ساری رات یہ گزر جائے باہر والے کو ٹھیکا نہیں ہے سرکاری کپا ہے جڑا کچھ آندا گیا میں سٹی آواں گا پاٹے رٹ روٹ کے میں کدے کوئی شے آتی جڑی شاید اللہ پاک اگے دے وہ قوم دے اندر وسا دے توجہ کر ہو سکتا تیرے میرے اندر حیا بھی دولت پیدا ہو جائے حیا بھی کس دا اور تے سارے اندر اس وقت حیا کی کمی ہے اور کسی چیز کی کمی مسلمان دے کنڈ پیچھے بیٹھ کے ایمان نال دسو کتنے ملہوبے تے کتنے کھلواڑے تیار کرتا ہے یہ اللہ کا حیا ہوئے تے کدے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا وہ کنڈ پیچھے جو کچھ آکے انہوں زبان کے سامنے کرتے آ تے سب تو وڈی بے حیائی وہ جڑے قبراں دے پجاری اللہ فرماتا ہے میں ویکھ رہا میرا کو حیا ہی کوئی میں جیندا پیا جیون جوگا تے موئے دے کے جا کے یہی نہیں کر رہا مولوی صاحب میں بغیر منگے تے دین والا تے او دے کے یہی کر رہا جڑا منگن نال ہی کچھ نہیں رہندا میں او جڑا اس نو گھروں ساڈ کے دین والا ازادان مینوں ایک سڈ مارے بندہ تے مار کے تر پوے جا کے اپنی سیرت تے رضائی تے وڑ جاوے یا اپنا کئی موڈے تے رکھ کے پانی دے بننے تے چلیا جاوے یا اپنے سفر نو ٹر جاوے اور جب پیسہ ہاتھ چ کر کے تے جاوے جا کے کوئی بستریاں والا کام کرے ایک واری مینوں چھڈدا ہے پھر انہوں پرواہ نہیں ہوندی تے میں 70 واری جی جی کر کے پیچھوں جواب اجیبو علماء جانتے کہ دہان ماضی ہے اور اندر استمرار نہیں ہوتا ماضی دے جواب جدو مظاہرے آوے اور استمرار ہوتا ہے اللہ فرماندے مینوں ایک واری تو واج مارے نہ ہو کمینیا او لچیا او شریفا او بدکارا او بے حدبیا بے حیاوا مینوں ساجا کر ایک واری بھی تو مارے تو مار کے ٹر جانا کہ میں 70 واری جی جی کر کے تینوں پیچھوں جواب انہوں چھڈ کے کہ وہ کول جا رہا کہ لا یستجیبون لهم الی یوم القیامہ قیامت توڑی سڈ مار مار کے گگا ہو جا کہ کنڈا پائے جائے تینوں مر جانے اتھائی قبر دے مگر نہ کوئی سونے موئے ہوا تے نہ کوئی جواب وہ نہیں بھولتا یار یونس علیہ السلام گل اتنے کئی یونس علیہ السلام آنے واہ تھی اپنی قوم نو پہلے خیال کریے تو سمجھائیے
یونس علیہ السلام نے جدو اللہ نہیں چھڈیا خالی تے اسی کدو چھڈ دیں توڑ توڑی لے جاواں گے انشاءاللہ. تسی پکے ہو نا؟ واہ صرف حیا دا تقدس جتنا حیا تے شرم اللہ دا بندے زیادہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس دی چادر دا بھی حیا کرتا ہے وہ دی چار دیواری دا بھی حیا کرتا ہے وہ دی ڈیڈھی پردے دا بھی حیا کرتا ہے وہ دی زبان دا بھی حیا کرتا ہے وہ دے گھر دا بھی حیا کرتا ہے وہ دے دل دا بھی حیا کرتا ہے. حیا نو حیا ہوندا ہے ہر مسئلے وچ ادھار چلدا ہے مگر حیا وچ ادھار نہیں چلدا. یونس علیہ السلام چلتے رہی ہے مچھی. کسی نے پوچھا سی حضرت علی کو یہو جی قبر دسو جی قبر اپنے مردے نو لے کے دوڑتی رہی ہوئے. انہیں فرمایا ہور تے کوئی نہیں ہوا مچھلی ہے یونس علیہ السلام والی دوڑتی ہے پئی. کتنے سال دوڑتی رہی سچی تعداد تے اللہ ہی جانے. 41 سال بھی ہے 31 سال بھی ہے 21 سال بھی ہے 41 ہوئے تو بھویں 21 سال ہوئے یہ ساری ظلمات تے اندھیریاں دے اندر چلتی رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ اپنی قدرت دے نال حیا دیکھو کہ پانی دے اندر ہے تے وہ مچھلی دے پیٹ دے اندر مگر اپنے نورانی غذا بھی پہنچا رہا ہے. انہیں ویکھن دی طاقت بھی دے رہا ہے انہوں وچ سنن دی تے جانن دی ہوش حواس دی بھی اجازت دے رہا ہے. ایک قادر جو ہویا کیوں اے میرا قادر نہیں بلکہ حیا دے بدلے حیا ہوتا ہے. اللہ دی ذات دا حیا کیتا یونس علیہ السلام نے. اللہ یونس علیہ السلام کے وجود دا حیا کر رہا ہے انہوں مچھلی دے پیٹ تے دریاواں دیاں تاواں وچ بھی زندگی دے رہا ہے. چلدے ہیں اللہ کریم فرماندا نادا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم فرماتے ہیں نادا توجہ ہے نادا اچے اچے سڈ مارے. یہ اپنے والوں اچے اچے سڈ مارے کیوں یہ جانتا سی کہ میں ایسا پردیاں بچوں کہ انہاں پردیاں وچوں سنن تے جانن والا سوا کہیں نہ کسی نبی نو سڈیا نہ ولی نو سڈیا نہ پیر فقیر نو واجاں ماریاں نہ ماپیاں نو سڈیا نہ اس قوم نو سڈیا یار میں پھس گیا اور میں غلطی کر کے تو گلی آؤ کہ مینو بچوں کڈو. اللہ فرماندا ہے حیا دا کوٹھا تیار کیتا کہ میرے یونس نے کیتا ہے. اس واسطے اتنی پردیاں وچ نادا فی الظلمات او میاں رات دا پردہ وی دنیا دا پردہ وی سمندر دی سطح اتلی دا پردہ وی تلواں پردہ وی مچھلی دے پیٹ دا پردہ تے اندھیرا وی مچھلی دے پیٹ دے اندر جھلی دا اندھیرا وی جھلی دے اندر دانی دا پردہ وی یہ دے وچ یونس علیہ السلام لکا ہویا ہے. یہ سطح تے پانی دیاں موجاں دے پردے وی پھر اس میاں اس جڑا او پانی ہے سمندر دا اس دی تلوی تہ دا پردہ تے اندھیرا وی. یہ سطح 8 اندھیریاں دے وچوں اس نے ویکھیا کہ ہور سنن تے جانن والا کوئی نہیں میں سڈ مارا تے کنوں مارا. نادا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بلے جب اس نے اندھیرے چواجاں ماریاں مینوں میں کہ کیتا فنبذنا بالعراء وهو مذموم. نبذنا جڑے اس نے واجاں ماریاں اس ساڈا حیا کر کے واج ماری میں او دا حیا کر کے اپنی رحمت دے دعا ہتھاں تے انہوں لے لیا.
میں آخیا مچھلی ہے اتنا اس زمین کی سطح تو اتنا سمندر دے پانی دی اتلی سطح تے آ جا تے میں اتنے فرشتیاں نو بھی نیڑے نہیں آن دیتا جبریل نو بھی نیڑے نہیں آن دیتا دجیاں تیجیاں نو بھی نیڑے نہیں کیوں حیا جدو اس نے میرا کیتا ہے تے میرے حیا دی وجہ تو میں کلے نو سڑیا مارنات خان دے سر وچ سوندا پیا جدوں اس نے میرا حیا کیتا ہے میں اودا حیا ہی نہیں کیتا ہے او مچھلیے تے مینوں میں اپنے دواں ہتھاں تے اپنے یونس نو لے لینا دواں ہتھاں تے لے کے اللہ فرماندا لولا انت دارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا انت دارکہ میں آپ دا غیاث المستغیثین نہ بندا میں آپ دا غوث نہ بندا تے اور کوئی او دے نیڑے نہ آندا کیوں میں آپ انج کیتا کیوں نہ کسے سننی سی آواز ہوتی نہ کسے نو پردیاں چوں پتہ لگنا سی تے نہ ڈبیاں مار کے نے تھلے جانا سی ڈبیاں مارن تو بغیر او کان لاون تو بغیر تحت سرا تو تلے دیاں واجاں اونچیاں ہون تے چھٹیاں کیونکہ میں سن سکدا مینوں سج ماریا میرے پیغمبر نے اس اس نے حیا کی وجہ تو مینوں سڈیا میں حیا کی وجہ تو اپنے دونوں ہاتھوں تو انہوں لائے لے ایک بار ٹھہر نعرے کی میرا خیال عادت چھوڑ کہ مولوی یہ کھل جاتا ہے نعرہ لگے نا کہ مولوی اچھلتا ہے یا میں دے تو پہلے آپ نہ پڑھتا ہی کی پتا میں دے علامہ صاحب بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ سما کا مسئلہ میں اختلاف تھا جناب اختلاف کوئی نہیں مسئلے دے سما وچ اختلاف کیوں پردیاں دیاں عورتاں چ سنت جاننا کہندی صفت بولو جیڑا آ کے کوئی ہور پردیاں چ سندا ہے مویا تو مویا کسی جیندے دے نہ لگے تو کٹر کافر تے خوش دے جیڑا اختلاف کردا صحابہ کرام دا اختلاف ہو کی نہیں سکدا عقیدے دے مسئلے علامہ صاحب ہو کیا خیال ہے تعویذ کرنے کے متعلق یار چھڈو یہ گند کس راستے خلاف یہ شرکی کاروبار تمہیں میں ایک دس رہا علاج جڑا اج دے دور سارے کام آن یہ تویزا نال تے الٹا حیا بندہ نہ تویز لکھ سکتا ہے نہ لکھوا سکتا جنوں کہندا حیا ہے بولو بولو صوفی چبو جی دل چ اللہ دا حیا ہے وہ سڈے پہلو بار سی بھاویں پھسیا پیا ہوئے تے بھاویں چڑھیا پیا ہوئے گھر سڑدا پیا ہوئے تے بھاویں جوان پتر دے گاٹے بجتے پے ہون وہ جدوں کسے دوے نوں چھڈن لگا یا کلائی دوڑن لگا وہ دل چ حیا آنا ہے کہندا بابا تو ساؤن واسطے کسے واسطے ہی آیا ہاں ہاں یہ دن دیہڑے چوری نہ کر مہربانی اپنی جگہ پہ آ نہ کر نہیں تو مینو پھر ری ساتھ آئے گی میں بھی اگلانا شروع کر توجہ کر آج کی رات تو سمو نہیں نا ساون کا بڑا وقت ہے چلو یار چند منٹ ہور تے میں ضائع کر دینا کتنے دن ہو میرا سمجھو پہلے سوڑے کی گتڑ آر چمبڑ گیا چھڈن نہیں لگا کہ تھوڑے جہاں کھسے کی جائیے توجہ کر لولا لولا تبارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم جے کر اللہ پاک آپ نہ تے سر تے ہاتھ رکھدا اللہ فرماندا ہے ایک تے تدار حکم ہے کیتا کہ اپنی باتاں نے انہوں لے لیا ہے سی جو میرا اپنا
ایسی جو میرا اپنا تے اپنے نال غیر میں کدے پایا ہی کوئی نہیں. یہ کدے غلطیاں ہو جان مت تے میں دے دیندا ہوں، کدے مچھلیاں وچ ڈگ تے میں دے دیندا ہوں، چھڈ میں نہیں دے دیندا ہوں. ایسی جو میرا اپنا اس واسطے تدارکہ نعمت من رب، اللہ کریم دی رحمت نے آپ دستگیری کی. میں ہاتھ پکڑیا ڈگ دے دا تے کیوں جڑے ویلے کندھی تے رکھیا تے میں بٹھایا. اللہ فرماندا لو مضمون او ویکھن دے قابل نہیں سی، ویکھن دے ویکھ کے کوئی برداشت نہیں سی کر سکتا. کیوں؟ مچھلی دی گرمی نے ماس سارا ختم کر دیتا، ہڈیاں بھی مٹھ بنیا ہوا، چھوٹا جہا سر ملوم ہوئے، چھوٹے چھوٹے بازو، بندے دیکھن والے انہوں برداشت بھی نہیں سن کرتے. میں وقت کے کیتا، اس نے میرا حیا کیتا ہے، میں توڑ توڑی دا حیا کر چھڈا. اللہ فرماندا ہے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. میں دیکھیا کہ دا وجود بیمار ہے، کتے اتنا ہوئے کہ مکھی بائے جاوے دے وجود سے اتنے کو خلاصت نہ سٹ دے. میں کیا کیتا اتنے کدو دی ول پیدا کی، بیل کدو دی یعنی چھپر اندر اتنے چڑھا دیتی تاکہ اس ول دے پردے دے تلے، ول دے شرم تے حیا دے تلے، ول دے چھپر دے تلے بیٹھے. کیونکہ کدو دی بیل تے مکھی بیٹھ دی کوئی نہیں. جٹا تے پتا ہونا چنگا بھلا مکھی تے کدی بیٹھ دی نہیں، مکھی کو بھی بچ جائے گا. تے چھوٹے چھوٹے کدو نال کھیرے کھیرے ملائے جڑے ویلے کھان دے قابل ہوئے. میں اپنے کن فیکون دیاں کڑیاں پکا کے ہانڈیاں پکا کے جی پکھی ماں اپنے اپنے بچے کے منہ میں چنج نال دیندی ہے، میں پیار دیاں چنجاں نال اپنے یا حضرت یونس نو کدو دا سالن کھوا دیتا. معلوم ہے اللہ دے پاک رسول نے اس وقت فرمایا کان رسول اللہ یحب الدبا والقرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو اللہ دے پاک پیغمبر کدو دے سالن کھان نو پسند کر دے سن. معلوم ہوندا ہے بیماری دا علاج جب سب تو پہلے اللہ نے پیغمبر دا کیتا ہے، اتھوں ہی محمد پاک نے کدو دے سالن نو پسند کر. اچھا کان عند الناس مذموم. جڑے ویلے وہ کدو دا سالن اللہ فرماندا میں فرشتے نو میرے نہیں آن دیتا. حیا نو حیا ہوندا ہے، اس نے باہر حیا کیتا تے میں اندروں حیا کیتا، اونے اندروں حیا کیتا تے میں باہر حیا کیتا. اونے مچھلی دے پیٹ وچ حیا کیتا، میں دریا دے پیٹ وچ حیا کیتا. اس نے کنارے تو اندر حیا کیتا، میں سمندر دے کنارے تے حیا کیتا. اونے ایک بار حیا کیتا تے میں 8 واری حیا کیتا. اچھا حیا نو کی ہوندا ہے؟ جڑے ویلے کھاندیاں کھاندیاں اللہ اپنی قدرت دے ٹمپریچر بھی ڈالدا رہا، پریشانی پیندے رہے. اج ٹھیک ہوندا تے کل ٹھیک ہوندا، حتیٰ کہ جوانی وقت دوبارہ چڑھ گیا. کھبے وچ وال آویں، ایتھے چہرہ ہوئے، تورے تے زمین وچ چمکتے 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 چمک آوے. جڑے ویلے زمین چمکا نال ٹکرن ہون لگ گئی، اللہ فرمایا جا اپنی قوم ول اوتے سجدی پئی ہے تیری خاطر. کہ اللہ اوتے بڑے ظالم سن. سونے جدو تو اتوں چپ کر کے تر آیا سے وہ پچھوں اصا کالی گھٹا بدل بھی چڑھائی انہوں نے سر سے. جدو انہیں ویخیا ہاضا آرز نہ ممترونا ہاضا آرز یہ دنیا آ گیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے بارش برسنے والی ہے. مگر جب انہوں نے یقین ہو گیا حال ہوئے یہ تو اوہ بدل ہے جا دھمکیاں حضرت یونس علیہ السلام دیتا ہوتا سی. ہائے ہائے اج ساڈے وچ وہ ٹر گیا. سارے سجدے تے ڈگ پے تے حال دعائی پا کے کہیں گے ربنا آتنا نبیک. او اللہ اپنی مہربانی نال اپنا نبی دے، اساں بے حیائی کر بیٹھے ہاں. نبی آوے تے حیا دے وعدے کریے تیرے نال، سانو مہربانی نال بخش دے. اللہ فرماندا ہے جدوں انہاں دے دل وچ حیا آیا تے میں بھی انہاں دا حیا کر دے. میں نے کہ کیتا اپنا عذاب آیا ہوا تے پھر پیچھے پرت کیوں مینوں دے دیں. وہ آر دے
کیا حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی جنگ نہیں کی تھی، خنزیروں نے جنگ کرائی سی۔ کیا یزید فاسق آدمی تھا؟ میرے نالوں تو چنگا سی، پتہ نہیں تھوڑی مرضی جی میں آنکھو۔ توجہ ہے؟ فون ٹوڑا ہوتے کہ نہیں؟ یار بڑے کو بسنتے بنے تسی کدے بھی نہیں آخیا بھائی جیڑی گل شروع ہے اللہ کرے وہ جلدی خیر نال مکے، آخو خیر نال مکے، تے جیڑا تیر لگنا ہے وہ کدے بھی نہ چکے۔ توجہ کر، ہونا ہے ساتھی نہیں بیان تو مگر تسی ہون پہنچے ہو۔ توجہ کر بھائی، حیا نو کیے بولو شاباش، حیا نو اج سب تو زیادہ ضرورت ہے اس مسلمان قوم کے دل سے اللہ کا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ جو کچھ کر چکے ہاں انہوں نے اپنی رحمت دے بلڈوزر پھیر اگاں واسطے وعدہ ہو گیا، تیرے پوچھے بغیر، تیری اجازت بغیر، تیرے حکم بغیر ساڈا دل تیرا واسطے جی سارے دل چ حیا ہے کہ اسی کوئی حرکت کرنے واسطے تیار۔ اللہ کا قانون ہے کہ حیا اگر کیتا گیا تو وہ جزا تے بدلہ فوراً دے دیاں گا، قیامت نو بھی دیاں گا، بعد چ دیاں گا، تے فوراً بدلہ بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ عزت تے حیا دے برکے اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ دے حیا نال بچ۔ اللہ فرماندا ہے جا تو اہدا ہوما تمشی الستحیا، توجہ ہے، ایک عورت چلتی آ رہی کھلے میدان تے ٹردی آ رہی ہے، پیدل چلتی آ رہی، کسے دی تھی کسے دی بہن، کوئی مائیے دو بہنا سن، دونوں وچوں ایک جڑی بڑی ہے وہ نام سفورا ہے، وہ ٹردی آ رہی ہے، سغرا پیچھے گھر وچ ہے، سفورا میدان چ ٹردی آ رہی ہے، گھر تو باہر ٹردی آ رہی ہے، وہ ٹور اللہ فرماندا ہے جہاں حیاواں نال ٹردی پئی سی مینوں وہی ٹور ایڈی پسند آئی ہے میں وہ قرآن بنا کے محمد تے نازل کر دیتا۔ یا تو اہداہما تمشی الستحیا، ایک دو وچوں آندی پئی ہے، آ رہی ہے چلدی آ رہی ہے، یا اللہ تمشی وہ چلدی آ رہی ہے، اچھا وہ چلدی آ رہی ہے، اللہ وہ ٹرن سے چلن دا نقشہ تے دس کتنا آ رہی ہے، اللہ کریم فرمانے الستحیا، حیات شرم دے گھوڑے دے اتے چل کے آ رہی ہے، جس طرح سوار گھوڑے دا جداں دیاں واگا موڑے تے جھبیاں دینے اسے پاسے ہی جاندا ہے، اے مائی بی بی دے حیا ایڈا تابع ہے سی کہ تھلے تھلے ہو کے چل رہا ہے، اصل حیات شرم دا پتلا بن کے بی بی چل رہی ہے، اور جدوں اس حیا دے نال چل رہی ہے، چلدیاں چلدیاں حیا و شرم دے انداز نال چلدی آ رہی ہے تے آ کے جتھے موسیٰ علیہ السلام بیٹھا سی اور کتا سکا مٹ ہے کہ کر دے درخت دا او دے نال ٹھاسنا لا کے اے گل کر رہا سی رب انی لما انزلت الیا من خیر فقیر، اللہ 7 دن تے 7 راتی ہو گئی، 7 دن تے 7 راتی ہو گئی،
میں پیدل سفر کر رہا درختوں کے پتے چوس چوس کے میں گزارا کرتا آ رہا اللہ مینوں بندیاں دی امداد تے آبادی نظر نہیں آئی ہوں تے میں آبادی کے سامنے آ گیا مدین دا خوہ نیڑے آ گیا علاقہ بھی اور بندے بھی بچھڑے میں دیکھ رہا اللہ پاک ہوں تینوں آکھ رہا فقیر مینوں کوئی ٹکر دی ضرورت ہے دوسرے کو منگنے مینوں حیا آمدا ہے میں اس وقت تیرے کو منگ رہا انہوں کی پتا کہ حیا تو کر رہا ہے حیا دا بدلہ فوراً دیندا ہے اللہ پاک تے انہوں نہیں دسیا کہ دسیا یار تو تے روٹی منگ رہا ہے میں تے تیرے واسطے گھر بھی تجویز کر دیتا ہے جہے گھر وچ تینوں روٹی دیاں گا اتوں ہی تینوں بہتی دوا دیا گا حیا نو حیا آندا ہے کہ تو میرا حیا کیتا ہے میں تیرا حیا کرنا ہے تاں جے اینے چراں نو آ گئی بی بی آ کے اپنی نیلیاں شرم حیا دیاں تھلے پا کے کھڑے ہو کے تے کنڈ کر کے کہندی ہے ان ابی یدوکا لیجزیکا جرما سقیت لنا او میرا ابا تانوں او جوانیاں مارے او ساڈے حیا نو پانی پلا دتا ہے وہ جوانیاں مان اللہ پاک دے تیرے اوتے رحمتاں ہون حیا تے شرم دے تینوں بدلے ملن آ میرا ابا ساڈا تانوں بلا رہا ہے او کیوں جڑا ساڈے ایئر تے ریور نو پانی پلا جائی او دا بدلہ تینوں دین واسطے تیار ہے جڑے ویلے حضرت صاحب اٹھے تے بی بی پاک دا من اگوں چلن لگی تاں تے انہاں فرمایا بی بی جویں میں تینوں اگوں چہرہ تیرا نہیں دیکھ سکدا انہیں میں کنوں وی تینوں نہیں دیکھ سکدا مینوں حیا اس واسطے اس نے آخیا اے بھائی جان تو اے دس تے پھر تو کیویں جائے گا آئے گا کیویں اتے تو پیچھے میرے تو دیا بی پچھوں پتھر سٹ دیا میں جڑے رستے تے مڑنا ہوئے اسی پاسے میں ٹرتا جاواں گا مینوں اللہ دا حیا اجازت نہیں دیندا کہ کسی بیوی نو کسی غیر محرم نو میں چہرے تے ویکھاں یا اودی ٹور پچھوں دیکھ حیا نو کی ہوندا ہے بولو اج ضرورت کس دی ہے کہندا حیا جدوں اللہ دا حیا آ گیا کہ لو لگ جانی کہندے نا اللہ فرماندا تو حیا کر میں اس بے حیا نو تیرے کولوں دور کر دیواں گا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء مگر نہیں ہو سکتا حیا جے توری بندہ اپنے اللہ دی توحید کا متفق قائل نہ ہو جائے حیا وہ کر بھی نہیں سکتا اللہ پاک تانوں سانوں سارے اپنا حیا دے اپنے رسول نال وفا دے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی